بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ پاک نے اعلان برات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا اور پھر قرآن پاک کے پڑھنے کی ترغیب بیان فرمائی، پھر اس کے بعد دلیل عقلی کہ اللہ پاک ہی ساری مخلوق کی روحوں کو قبض کرتا ہے جب کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس روح کے قبض کرنے میں اور چھوڑنے میں اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے زجر فرمایا جو لوگ توحید سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ہمارے وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں نفرت کرنے لگتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ہماری توحید سے بہت زیادہ ان کو نفرت ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، یہ ایک ثمرہ ہوگا، یعنی پیچھے جتنے بھی دلائل گزرے ہیں ان کا یہ نتیجہ ہوگا۔ قل اللہم، فرما دو، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا بین عبادک، درمیان اپنے بندوں کے، کس بارے میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ ان مسائل کے جو ہیں وہ فیہ، اس میں اختلاف کرتے، جو جن مسائل میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یا اللہ تو قیامت والے دن کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا۔
یہ ثمرہ ہے دلائل کا. یعنی مشرکین اللہ نے فرمایا ایسے روشن اور قطعی دلائل کے بعد بھی اگر یہ ضدی عنادی لوگ نہیں مانتے تو آپ پھر یوں آخر میں کہہ دیں، نتیجتاً آپ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، یا اللہ تو ہی قیامت والے دن فیصلہ کرے گا کافروں کے درمیان اور موحدین کے درمیان کہ کون حق کے اوپر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کا سلسلہ شروع کیا کرتے تھے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی ہے اور نیز بڑی جامع معنی دعا ہے. اور ذرا آیت کے اندر غور کرنا ہے کہ اس کے اندر اللہم یہ موصوف ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اور صفت اللہ پاک کی ہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. ٹھیک ہے، آگے ان تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون، یہ ساری اللہ پاک کی تعریفیں ہیں. یعنی قیامت والے دن بھی فیصلہ تیرے ہی چلے گا، لیکن جو چیز مقصود ہے اس کی اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا کیا چاہتے ہیں، کس چیز کی تخصیص کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے اس کا قرینہ یہ بتایا ہے، وہ حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعا ہے کہ یہ پوری آیت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں دعا کہا کرتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، یا اللہ مجھے ہدایت کے اوپر قائم رکھ، یا اللہ ان مسائل کے اندر جن کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں حق سے، یا اللہ پاک مجھے ہدایت کے اوپر قائم رکھ. یہ جن مسائل کے اندر یہ کفار مشرکین اختلاف کیے بیٹھے ہیں ان مسائل سے ہمیں بچا، اہدنی مجھے اس ہدایت کے اوپر کیا رکھ، قائم و دائم رکھ. سمجھئے، بڑی جامع معنی دعا ہے. دیکھو اللہ پاک کی تعریف ہے ساری اس کے اندر. تو دعا کے اندر سب سے پہلے اصول یہی ہے کہ اللہ پاک ہی کی تعریف کی جائے. یہ سارے یاد کر لو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ ان تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ کوئی بھی اپنے ذہن کے اندر مقصود رکھ لیں، کوئی جائز حاجت ہے، کوئی چیز ہے، مقصود وہ رکھ لیں اور یہ آیت آپ دعا کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ بہت جامع معنی دعا ہے یہ. آگے دیکھیں جی، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. جی رفیق بھائی، آیت کا نام کیا ہے جی؟ شاباش. اسد اللہ بھائی، تخویف دنیاوی. منصور بھائی، اخروی ہے. دیکھیں نا، یوم القیامہ لفظ بھی ہے، تخویف اخروی. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، غور سے ترجمہ دیکھنا ہے، اور اگر بے شک واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد شرک ہے، ما فی الارض جميعا، جو زمین کے اندر ہیں سارے کے سارے. کیا زمین کے اندر ہیں جی؟ لکھا ہے کچھ؟ خزانے. ٹھیک ہے، جو زمین کے اندر ہیں، ہاں، جنہوں نے ظلم کیا وہ خزانے جو زمین کے اندر ہیں، جميعا سارے کے سارے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور مثل اس کے ساتھ اس کے، اور مثل اس کے ماہ ساتھ اس کے، یعنی اتنے ہی خزانے اور زمین کے اندر جتنے بھی ہیں، ساری زمین کے بقدر اب اتنے ہی خزانے اور. لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ جان چھڑاویں گے ساتھ اس خزانے کے. ٹھیک ہے، جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، جان چھڑاویں گے ساتھ اس خزانے کے. من سوء العذاب، برے عذاب سے. یوم القیامہ کس دن؟ قیامت کے دن. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ آگے
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا واسطے ان کے اللہ کی طرف سے، من اللہ وَبَدَا لَهُم، اور ظاہر ہو جائے گا واسطے ان کے من اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کیا ظاہر ہو جائے گا؟ وہ سزائیں جن کو وہ نہیں گمان کیا کرتے تھے، سمجھئی؟ ما لم یکونوا یحتسبون، وہ سزائیں جن کو وہ گمان ہی نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آگے بھی دیکھ لیں آیت، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے برائیاں، سیئات برائیاں، ما کسبوا جو وہ کرتے رہے، کہاں پہ؟ دنیا میں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اتر پڑے گا ان پر وہ عذاب جو تھے وہ ساتھ اس عذاب کے ٹھٹھا کرتے، مسخریاں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، لے کے عذاب جس کا وعدہ دیتے ہو، کون سا عذاب، کیسا عذاب، آ تو رہا نہیں ہے، خوشحال پھر رہے ہیں ہم، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے اور تو ہمیں عذاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی آیت غور سے ذرا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جنہوں نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، یہ جو بھی جتنے بھی زمین کے اندر خزانے ہیں جمیعا، سارے کے سارے، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس خزانے کے بقدر اور ڈبل ہو جائے سارا، اگر قیامت والے دن وہ مشرک ہمیں اتنا خزانہ بھی دے گا نا جان چھڑائی کے لیے، تو ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف اس کی مطابقت کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت والے دن ایک بندے کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اگر زمین، جتنی بھی زمین ہے اس کی بقدر تجھے آج سونا دیا جائے کیا تو اپنی جان چھڑوا لے گا؟ وہ کہتا ہے یا اللہ کیوں نہیں، یہ ایسی سزائیں ہیں، آگے اگلا مرحلہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ میں وہ سارا سونا فدیے کے اندر دے دوں اور اپنی جان کو چھڑوا لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، اب بھی تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے دنیا میں صرف اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، بس اتنا کہا تھا، تو نے وہاں نہیں ہماری مانی، اور آج کہاں مانے گا؟ دفع ہو جا، جہنم کے اندر چلا جا، کوئی تیری جان نہیں بخشی جائے گی۔ یعنی اللہ پاک نے صرف اتنا کہا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ تم دنیا کے اندر وہ اللہ سے کی بات نہیں ماننے کے لیے، اور آج تم کہاں مانو گے؟ جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اور یہ آیت کے اندر اللہ نے فرمایا زمین ہے، اس کی بقدر جتنا بھی سونا ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ مال کی وقت ہے انسان کے، سمجھ آئی ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے۔ دیکھو زمین، اور زمین کی بقدر اللہ فرما رہے دے دے نہیں، ہاں ایک نیکی ہو لا الہ الا اللہ والی اخلاص کے ساتھ، ہم اس کی قدر کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اسی کی وجہ سے ہم اس کو کہاں بھیج دیں گے؟ جنت میں بھیج دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوں گے، اور ایک ایک دفتر، ایک ایک رجسٹر اتنا گناہوں کا بھرا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، تا حد نگاہ وسیع، اتنا رجسٹر بھرا ہوگا اس کا گناہوں کا۔ اب اللہ پاک، اور ایک نیکی اس کی ہوگی صرف لا الہ الا اللہ والی نیکی اس کے پاس، بس اور کوئی نہیں۔ اس بندے کو پتہ بھی ہوگا کہ آج فیصلہ میرے خلاف ہونا ہے، جہنم میرا مقدر بنے گی، پریشان ہوگا، مغموم ہوگا۔ اللہ پاک کہیں گے جا میرے بندے، فرشتوں کو جا کہ کیا اس کا وزن کرو، اس کا تول کرو۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ وزن کیا کروانا ہے، چھوٹی سی نیکی ہے کہ میرے پاس، اور اتنے بڑے گناہ ہیں، یہ وزن تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ گناہوں کا وزن زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہم اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتے، تو وزن کروا جا کے۔ وزن کریں گے فرشتے، سارے گناہوں والے اس کے جو رجسٹر ہوں گے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور ایک جو ہوگا لا الہ الا اللہ والی نیکی وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ اور وہ ترازو چاہے کوئی بھی ہو اٹھانے والا، لیکن وہ ہلے گا صرف اللہ کی مرضی سے۔ اللہ پاک چونکہ اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتے، جب ترازو اٹھے گا وہ گناہوں والا پلڑا جو ہوگا وہ اٹھ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا وہ جھک جائے گا۔
یعنی اللہ پاک کو اتنی پسند ہے یہ نیکی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جو دل سے کلمہ پڑھ لے. حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا اللہ پاک اس کو بخش دے گے. جہنم میں نہیں بھیجے گے، جنت کے اندر بھیج دیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک کے نزدیک مال کی، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. قدر ہے تو صرف اور صرف دین کی ہے. کسی کے پاس ایک نیکی ہو، بخشنے پہ آئے، چھوٹی سے چھوٹی معمولی نیکی پہ بخش دیتا ہے. اور اگر پکڑنے پہ آ جائے چھوٹی سی چھوٹی لغزش کے اوپر بھی پکڑ لیتا ہے. حضرت آدم کو پکڑ لیا، حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑ لیا، حضرت یونس کو پکڑ لیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، تنبیہ کی. اصحاب کہف کا واقعہ کل کو سناؤں گا. مشرکین نے سوال کیا لیکن صرف انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اللہ پاک نے سخت تنبیہ کی کہ اگر آئندہ آپ نے، اللہ نے 16 دن تک وحی کو بند کر دیا. 16 دن تک صرف کیا تھا؟ انشاءاللہ نہیں کی تھی. 16 دن تک وحی کو بند کر دیا. ادھر سے مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، لگتا ہے محمد کا رب اس کو چھوڑ گیا ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ نے سورۃ کہف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بیان فرمائی کہ میرے پیغمبر اگر آئندہ کوئی ارادہ کرنا ہے، کوئی بات کہنے کا ارادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے ساتھ ضرور کہنا ہے. پیغمبر کو اتنی چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی پکڑ لیتا ہے اللہ پاک. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ کہنا کوئی فرض نہیں ہے لیکن امانتاً کہنا چاہیے ضرور. اگر کوئی کسی کام کے اوپر، کسی فعل کے اوپر انشاءاللہ نہیں کہے گا تو گناہ نہیں رکھا شریعت نے، لیکن امانتاً دیانتاً اس کو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. پیغمبر کے لیے یہ چیز فرض قرار دے دی اللہ پاک نے، لیکن تم نے اگر کوئی کام کا ارادہ کرنا ہے تم نے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے ساتھ. تمہیں اتنی سی بھی چھوٹ نہیں ہے کہ تم کوئی فعل تمہارا ہو اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے اوپر تم نہ ڈالو نہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ 100 بیویوں سے جمع کروں گا، 100 بچے جنم دیں گی، جہاد کریں گی. کیا ہوا؟ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص الاعضاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 بیٹے اللہ پیدا کر دیتا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. سمجھ آئیے؟ تو پکڑنے پہ آئے چھوٹی سے چھوٹی لغزش کے اوپر پکڑ لیتا ہے، اور اگر بخشنے پہ آئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے اوپر بخش دیتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ جو لا الہ الا اللہ والی نیکی ہے یہ کوئی چھوٹی نیکی تھوڑی ہے. اس نے مقصد کوئی پا لیا ہے. جو اللہ نے مقصد بھیجا تھا دنیا کے اندر وہ مقصد اس نے حاصل کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر دے کہ میں تجھے یاد کیا کروں. نسائی شریف کی روایت ہے. اللہ پاک نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کر بس. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے وہ ذکر دے کہ جو صرف میرے لیے مخصوص ہو. یہ تو وہ ازلوں سے چلتا آ رہا ہے ذکر. مجھے وہ ذکر دے جو صرف میرے لیے مخصوص ہو اور میں پڑھوں، میں تجھے صرف یاد کروں اور کسی کو نہ ملا ہو. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ 7 آسمان 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھو اور یہ لا الہ الا اللہ والا 4 حرفی کلمہ ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھو. یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ 7 زمینوں آسمانوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. تم اس کلمے کو عام سمجھتے ہو، لا الہ پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں اس کو پڑھنا بہت آسان ہے لیکن اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. سمجھ آئی ہے؟ جو سمجھتا ہے، جس کی باری آتی ہے سمجھنے کی یا جو سمجھانے لگتا ہے، پھر وہی بات ہوتی ہے جو کل آخر میں ہوئی بیان. جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ساروں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے، قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں تو پھر خوش ہو جاتے ہیں. بزرگ کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ فلاں بزرگ نے لا الہ الا اللہ کا اتنی 1000 بار ورد کیا، سبحان اللہ کہیں گے لوگ. لیکن جب بتایا جائے کہ فلاں بزرگ نے لا الہ الا اللہ کو اتنے سال سمجھایا اور وہ فلانی جگہ پہ سمجھا رہا ہے، تو اگر سمجھیں گے تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، منہ پھیر لیں گے. ہیں یہ کیا؟ یہ تو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ بزرگوں کی.
کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کرتا, کوئی اولاد نہیں دیتا, کوئی بیٹے نہیں دیتا, کوئی بیٹیاں نہیں دیتا, کوئی ہوائیں نہیں چلاتا, کوئی بارشیں نہیں برساتا, الا اللہ, مگر صرف کون ہے؟ اللہ ہے. ہر کام کا کرنے والا کون ہے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف کس کی طرف سے ہے؟ فمن اللہ, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وہ ساری کی ساری نعمتیں تمہارے پاس کسی اور نے نہیں دی. پیدائش کا مالک وہ ہے, تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرنے والا وہ ہے, زندگی موت کا مالک وہ اللہ ہے, تمہارے نفع نقصان کا مالک وہ اللہ ہے, ہر چیز اللہ دے رہا ہے, تمہاری بیماریوں کو شفاؤں کے اندر تبدیل کرنے والا اللہ ہے. تو پھر عبادت کے لیے پکارا بھی کس کو کرو؟ اللہ کو کرو. سمجھے؟ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر. وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے, وہی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. دیکھیں لَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, البتہ جان چھڑاویں گے وہ ساتھ اس خزانے کے برے عذاب سے قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اور ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے برائیاں, ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے من اللہ, اللہ کی طرف سے, ما لم یکونوا یحتسبون, وہ سزائیں جو وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے. یعنی انسان دنیا کے اندر کہاں تک سوچ لے کہ اللہ کون کون سی سزا دے سکتا ہے. ایسی ایسی سزائیں ہوں گی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے وہ برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. یعنی دنیا کے اندر جو برائیاں کیا کرتے تھے, دنیا کے اندر تو برائی نظر نہیں آ رہی, قیامت والے دن نظر آ جائے گی. دنیا کے اندر تو یہی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم جنت میں پہلے جائیں گے, لیکن قیامت والے دن ساری برائیاں کیا ہو جائیں گی؟ ساری واضح ہو جائیں گی کہ دنیا کے اندر یہ یخ ماری ہے, ہم نے پاگل پن کیے ہیں, دنیا کے اندر فلاں ہم نے برائی کی, فلاں برائی ایجاد کی, بدعت کا نئی نئی بدعات ہر سال ہم ایجاد کیا کرتے تھے, نئے نئے شرک کے پروپیگنڈے ہم نئے نئے ایجاد کیا کرتے تھے. وہ ساری کی ساری کل قیامت والے دن کیا ہو جائیں گی؟ واضح ہو جائیں گی. دنیا کے اندر تو انسان کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور اتر پڑے گا ساتھ ان کے وہ عذاب جو تھے وہ ساتھ اس کے ٹھٹھا کرتے. یعنی دنیا کے اندر بڑا مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ کون سا عذاب, کیسا عذاب, ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا, اللہ پاک ہم سے بڑا خوش ہے, اور اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ دنیا کیوں دیتا, یہ دنیا کی جاہ و جلال کیوں دیتا, سرداری ہماری کیوں ہوتی. اگر ناراض ہوتا تو اللہ یہ سب کچھ نہ دیتا. اللہ ہم سے راضی ہے, اسی لیے ہم سے سب کچھ دیا ہوا ہے, ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. یا تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے تو پھر وہ لے اللہ سے عذاب, ہمارے پاس تیار ہیں ہم. وہ جی دیکھیں جی آگے, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب یہ زجر ہے جی. اور پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف, دعانا تو ہمیں پکارتا ہے. ٹھیک ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا, پھر جب عطا کرتے ہیں ہم اس کو نعمت منا اپنی طرف سے, قال انما اوتیتہ, تو کہنے لگ جاتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ دیا گیا ہوں میں, یعنی دیا گیا ہوں میں یہ نعمت. ٹھیک ہے. علی علم, اوپر تدبیر کے, یعنی اپنا فن تھا میرے پاس, اپنی کاریگری تھی. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے تھوڑی ملی ہے, اپنی تدبیر تھی, اپنی مشقت اٹھائی, اپنی محنت کی, اپنی کاریگری کی, اس وجہ سے ملی ہے. اور پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ اللہ کو پکار رہا تھا. پھر جب نعمت مل گئی تو پھر کیا کہتا ہے؟ نہیں دیا گیا میں سوائے اس کے نہیں کہ علی علم, مجھے تو اپنی تدبیر کے اوپر, علم کے اوپر دی گئی ہے. اللہ نے فرمایا بل ہی فتنہ, یہی تو فتنہ ہے, یہی تو آزمائش ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.
ان کو پتہ نہیں، عقل نہیں رکھتے۔ یہ اللہ نے مشرک انسان کی صفت بیان کی ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو گندی صفت ہے مشرک انسان میں پائی جاتی ہے، عام لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، ہم لوگوں میں، لیکن سب سے زیادہ یہ صفت کس میں ہے؟ مشرک انسان میں۔ کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ایک الہ کے اوپر صابر نہیں ہوتا، کسی ایک الہ کے اوپر ٹکتا نہیں ہے، وہ عجیب تذبذب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک عجیب کشمکش کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ جب کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو سارے اپنے خیالی کارسازوں سے مایوس ہو کر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جہاں یہ فرمایا جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو کس کو پکارتا ہے؟ ہمیں پکارتا ہے۔ اور وہی اللہ کہ جس کی وحدانیت کا تذکرہ سن کے یہ ناک چڑھاتا تھا، اور آج گرفتار ہوا مصیبت کے اندر، پریشانی میں، تو کس کو پکار رہے؟ اللہ پاک کو پکار رہے۔ پھر جب اللہ اپنی مہربانی سے اس کے اوپر انعامات کی بارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے احسانات کو اپنے حسن تدبر کا مرہون منت قرار دینے لگ جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ سب کچھ تو میں نے کیا، ساری محنت تو میری ہے، مشقت میں نے اٹھائی، صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قارون نے بھی یہی لفظ کہا تھا، اس کو بھی قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، لیکن اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو علم، میرا فن ہے، مجھے میری محنت کوشش کے اوپر ملا ہے۔ تو بھئی یہ جو ہم صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا وہ بدلہ ملا ہے۔ اصل وہ ذات جو ہے اس نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ پرندہ ہے، پرندہ بھئی دیکھو نکلتا ہے صبح گھونسلے سے، اس کو تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتا، رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں بس، وگرنہ اصل انتظام صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، ہر کسی کے لیے اللہ ہی رزق کو پھیلاتا ہے، اللہ ہی تنگ کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ پرندہ صبح نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، تو اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ بھوکا اپنے گھونسلے میں واپس چلا جائے، لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے زیرو، اس کے روزی روٹی کا انتظام اور وعدہ یہ میرے ذمے ہے، میں نے پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح وہ اللہ پاک ہر ساری مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، آبی مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے، ہر کسی کا رزق کا انتظام کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں کے اندر پھر بھی کمی نہیں آتی۔ ہر روز انسان 2 بار 3 بار کھا رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کوئی انسان نہیں پتہ لگا سکتا۔ لامحدود ہیں اس کے خزانے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ تو انسان ایسے ہی بس شکوے کرتا ہے کہ میرا رزق تنگ ہو گیا، میرا رزق تنگ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بہتری ہو۔ بندہ یہ سوچ لے جب رزق فراخ تھا اس وقت کتنی باتیں کیا کرتا تھا، کتنا کو اللہ کو پکارتا تھا۔ آج جب رزق تنگ ہوا ہے تو اللہ کو کتنا پکار رہا ہے، کیسے پکار رہا ہے اور کس کیفیت سے پکار رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ جب فراخ رزق تھا دل کی کیفیت اور تھی، دل میں دنیا کا راج تھا، اللہ کا نام برائے نام تھا، اور جب مصیبت آئی اللہ کا نام برائے نام نہیں ہے، اللہ کا نام کے ساتھ اب خلوص بھی ہے، مخلص ہو کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور انسان یاد رکھنا رزق کی کیوں زیادہ فکر کرتا ہے، کیوں زیادہ فکر کرتا ہے رزق کی؟ وہ اسی لیے فکر کرتا ہے کہ بس اسے اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، اپنی دنیا کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہم اللہ پاک سے جسمانی غذا کی بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ دعا، یا اللہ یہ پیسہ دے فلاں، لیکن روحانی غذا کی دعا کرتے ہیں ہم، آخر میں بس کہہ دیتے خاتمہ ایمان پہ فرما چل صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی کرتے ہیں۔
15 منٹ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے، فلاں دے، وہ بھی دے، وہ بھی دے، وہ بھی دے، آخر میں کہتے ہیں خاتمہ ایمان پہ فرما، چل بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی سی جسمانی روحانی غذا اتنی سی مانگتے ہیں، جسمانی غذا کے اوپر پورا گھنٹہ لگا دیا، فلانا کام کر دے، فلانا کام کر دے، فلانا کام۔ اگر روحانی غذا ہم اتنی زیادہ مانگتے جتنی جسمانی مانگتے ہیں تو جسمانی کی ہم فکر ہی نہ کرتے، ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہوتی۔ آج کے بعد اگر اللہ سے دعا کرنی ہے نا، تو اگر بالفرض اگر 10 منٹ دعا کرنے کی عادت ہے تو اس کے اندر 7-8 منٹ اللہ پاک سے روحانی غذا مانگا کرو، بس آخر کے اندر بقدر ضرورت جو ہے وہ جسمانی غذا مانگ لیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ایک ہفتے کے اندر ایسا دل بدلے گا کہ کوئی فکر ہی نہیں رہے گی۔ پھر آپ کو فکر کیا ہوگی؟ تھوڑا سا اگر گناہ ہو گیا، یا اللہ پاک گناہ ہو گیا، تو ناراض ہو گیا، اللہ پاک مجھے معاف فرما، میرے ایمان کو تقویت دے اور تجھ سے دور نہ ہو جاؤں میں۔ اگر دنیا مجھ سے دور ہے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، اللہ صرف تو نہ دور ہو جا مجھ سے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے اس کی محبت مانگا کرو، پیار مانگا کرو، سجدوں کی لذت مانگا کرو، رکوع کی لذت، نماز کی لذت، نیکی کی لذت مانگا کرو۔ نیکی تو ہم کرتے ہیں بوجھ اتارنے کے لیے، بوجھ سر سے اتارنے کے لیے، لیکن جن کو نیکی کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، آخر وہ یوں ہی تو نہیں پوری پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ گزر گئے وہ لوگ، وہ جو بادہ کش تھے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساکی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، قرب قیامت اچھے لوگ سب اللہ پاک اپنے پاس بلا لیں گے، پیچھے کچرا کیڑے مکوڑے باقی رہ جائیں گے، بس کچرا رہ جائے گا پیچھے۔ اللہ سے محبت کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے، پیار کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے محبت کرنے کا حق کیا ہے؟ جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا ہم جسمانی غذا کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں چاہیے ہم روحانی غذا کی فکر کریں۔ محبت مانگو، پیار مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رستے کے بارے میں دعا مانگو، یا اللہ ان کے رستے پہ چلا، ان کے مشن پہ چلا، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا، نیک لوگوں کا رستہ عنایت فرما، اور پھر کوشش بھی کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ دین اسلام کی فکر کرو، دین کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ یہ ہے روحانی غذا، اس کے لیے دعا زیادہ مانگو۔ مسلمان ہوتا ہی نظریاتی ہے، مسلمان کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، اور مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھائے پیے بس ساری زندگی کچن سے لے کر باتھ روم تک کا چکر کاٹتے ہوئے گزر جائے۔ یہ مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ انفال میں دیا، وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اللہ کے رستے میں لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، حتیٰ کہ اللہ کا نظام، اللہ کا دین زمین کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ مسلمان کی سوچ ہے، یہ مسلمان کا نظریہ ہے۔ مسلمان کا نظریہ سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ پلازے بنانے کے لیے، عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے، بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے، تجوریاں بھرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ سمجھ آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم، یہ میرا شکر کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہنر کو مرہون منت قرار دیتے ہیں کہ میرے ہنر اور تدبیر کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ تو بھئی جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت میسر آ جائے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا ضرور کیا کرو۔ اور شکر صرف زبان ہی سے نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے، اس نعمت کا اچھا استعمال شریعت کی حدود کے، شریعت کے دائرے میں رہ کے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کے اس نعمت کو استعمال کرنا، اصل چیز یہ شکر کے اندر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ گاڑی اگر انسان نے لے لی ہے تو جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان اس کو استعمال کرے، یہ نہیں کہ گناہوں کے اڈے کے اوپر جانے کے لیے وہ اپنی گاڑی کو مخصوص کر لے، یہ شکر نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کو بتاتا کر پھرے اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے گاڑی دی ہے، اللہ پاک نے گھر اچھا دیا ہے، شریعت کی حدود میں رہ کے اس گھر کی شکر گزاری ادا کرے، شریعت کی حدود میں رہ کے اس گھر کا استعمال کرے، اس گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، اس گھر کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل شکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں
کہ میوزک بھی چل رہا ہے, گانا بھی چل رہا ہے, ہر قسم کا جوا کھیلا جا رہا ہے وہاں پہ, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے ہمیں چھت دیا اور بڑا سونا مکان دیتا اللہ پاک نے. یہ شکر نہیں ہوتا, یاد رکھ, یہ شکر نہیں ہے, یہ سراسر اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ شکر گزاری اصل کیا ہے؟ اس نعمت کا اچھا استعمال کرنا شریعت کی حدود میں رہ کے, اور پھر اللہ زبان سے بندہ کہے اللہ تیرا شکر ہے, پھر اللہ نعمت کو بڑھاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ نے قرآن میں کہا نا, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھائیں گے. یہ شکر ہے؟ انما اوتیتہ علی علم, بولو شکر ہے یہ؟ انسان اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے, اور نعمت کو نافرمانی والے کاموں میں لگائے, یہ شکر ہوگا؟ بولو. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. انسان کہتا ہے میں اتنا شکر کر رہا ہوں, اتنا شکر کر رہا ہوں, کیوں نہیں نعمتیں بڑھ رہی؟ کبھی اس پہ غور نہیں کیا جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہم کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ نے 1,00,000 روپے دے دیا, اب اس 1,00,000 میں سے ہم کتنا پیسہ اللہ کی فرما برداریوں میں خرچ کریں گے, کتنا نافرمانیوں میں خرچ کریں گے؟ اس طرف کیوں نہیں کسی کی توجہ ہوتی؟ اب 1,00,000 روپیہ جو اللہ پاک نے دے دیا, شکر ادا کر لیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا, اب اس کو نافرمانیوں میں خرچ کریں گے, پھر جب وہ ختم ہو جائے گا پھر کہیں گے یار 1,00,000 روپیہ آیا تھا, شکر بھی کیا تھا, دوبارہ کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ اللہ تو وعدہ دیتا ہے قرآن میں اگر تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ بڑھائیں گے, دوبارہ ملے گا. ہم نے تو شکر کیا تھا. بابا یہ شکر نہیں ہے جو تم نے کیا ہے. اگر وہ 1,00,000 روپیہ تم اس کے اندر سے کچھ غریبوں کے اوپر خرچ کرتے, یتیموں کے اوپر خرچ کرتے, بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر لیتے, جائز ضروریات کے اندر خرچ کرتے, پھر یہ شکر ہونا تھا. اس کو ہم کہتے شکر ہے. ہاں پھر اس کے بعد اللہ نہ دیتا, پھر کہتے اللہ کا وعدہ سچا ہے قرآن میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے, زیادہ کرتے جائیں گے. کسی کو اللہ کے اوپر یہ اعتراض کرنے کا, یہ شکوہ کرنے کا بالکل حق نہیں ہے کہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا. شکر بھی کر رہے ہیں, زبان سے صبح و شام شکر ہی کر رہے ہیں, لیکن رزق کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا. بھئی اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا ہے, جتنی نعمتیں دی ہیں, سب سے پہلے اس میں غور و فکر کرو کہ ہم نے کن کاموں کے اندر اس کو لگایا. اور آئندہ کے لیے آج اگر دعا مانگ رہے ہو نا, آج اگر دعا کسی کے اوپر, آج اگر رزق کی تنگی ہے, گزشتہ جتنا اس نے زندگی گزاری ہے اس کے پاس بڑا رزق تھا, آج رزق کی تنگی آ چکی ہے اس کے اوپر, اگر وہ دعا مانگ رہا ہے, اگر وہ چاہتا ہے میری دعا جلد قبول ہو جائے, اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ سابقہ ماضی کے اندر میں نے اتنے بڑے رزق کی فراخی کی, لیکن اللہ میں نے فلانی نافرمانی میں لگایا, فلانی نافرمانی میں, فلانی نافرمانی کے اندر لگایا, فضول خرچیاں میں نے کی, بے تحاشا خرچیاں کی میں, فضول خرچیاں. لیکن اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, اور میں اس گناہ کے اوپر, اس فضول خرچی کے اوپر, یا اللہ جو تیرے رزق کی نا شکری کی نا قدری کی, میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, اور میرا رزق وسیع کر. میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے لیے وہ رزق میں حرام کاموں میں, غلط کاموں میں خرچ نہیں کروں گا, فضول خرچ نہیں کروں گا. اللہ تیری فرما برداریوں میں, تیرے اسلام کے حدود میں رہ کے میں اس رزق کو خرچ کروں گا. یہ اللہ سے کوئی وعدہ کرے. ذہن میں تو اب بھی دعا مانگتے وہی ہے یار, ماضی میں شادیاں سارا کچھ ہوتا تھا, وہ بند ہو گیا, یا اللہ رزق دے. اب پھر وہ کام شروع ہو, اللہ گلہ کریں. کب تک رشتہ داروں میں ناک کٹواتے رہیں گے؟ کب تک رشتہ داروں کی باتیں ذہن میں؟ تو ابھی بھی وہی باتیں ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر قصور کیا مانتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنا قصور انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. قصور مانگتے اللہ کا, پتہ نہیں اللہ کیوں نہیں سن رہا, اللہ کیوں نہیں سن رہا. یس, پھر کئی لوگ کہتے ہیں اللہ میری نیڑے ہو کے سن لا, میری نیڑے ہو کے سن لا, میری نیڑے ہو کے سن لا. شاید تمہیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے ہی نہیں ہے, کوئی قصور نکالتے نہیں اپنا. ہم کہتے ہیں ہم جو حاجی رحمت اللہ مکی, ہم سے بڑا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, ہم سے بڑا نیک ولی اللہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. معصوم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہم کہ ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. ذرا انسان سابقہ زندگی کے اوپر نظر ڈالے کہ بچوں کو عیاش پرست بنایا تیرے دولت نے,
4-5 بچے ہیں تیرے گھر کے اندر، بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو عیاش پرست بنایا تو نے۔ تھوڑی سی شادی آتی تھی 2-2 لاکھ خرچے کرتا تھا، لیکن کب کسی فقیر کے اوپر دینے کی باری آتی، یتیم مسکین اللہ کے رستے میں، ادھر تو 10-10 روپے 20-20 روپے صرف نکالتے ہوئے تجھے موت پڑتی تھی۔ اور نافرمانیوں کے اندر بچوں کی شادی ہوئی، 8-8 دن پہلے ڈھولکی چلائی، سارا خرچہ روزانہ کا، کھانا پینا، مہمانوں کا، سارا آنا جانا، بے پردگی ہوئی تیری، بچوں کی شادیوں کے اوپر تو نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ ہر ہفتے دوست آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، برے کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے پیسہ، کوئی اس وقت فکر نہیں تھی اللہ نے رزق دیا ہے، شکر گزاری، کوئی فکر نہیں تھی کہاں میرا پیسہ لگ رہا ہے۔ آج اگر رزق کی تنگی آ چکی ہے اور آج فوراً یاد آ چکا ہے کہ میرے اوپر رزق کی کیوں تنگی آ گئی، فوراً شکوے شروع ہو گئے، اور اب دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ رزق فراخ کر، رزق فراخ کر، رزق فراخ کر، رزق کھلا کر، لیکن سابقہ اس کے اوپر کوئی اپنی ندامت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے اوپر تیار نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے کوئی اللہ سے اچھا وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رزق دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے اسلام کے راستے میں خرچ کروں گا۔ دیکھو اللہ تمہارے اوپر صبح ہی اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتا۔ گھر کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں ختم کرو، ختم کرو، کیونکہ گھر میں بھی کوئی ایسی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رزق بند کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیں گناہوں کی نحوست، ہمیں کیا گناہوں کی کیا نحوست ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، اصل نحوست ہی گناہ کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھی جا رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن گناہ جو ہو رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، جھوٹ 3 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اس کے بو سن کے، میوزک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تھوڑا سا میوزک سن، اللہ کی نافرمانی فرشتے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں وہاں داخل ہو رہے، اللہ پاک کی رضا پھر اس میں کہاں داخل ہوگی؟ لگے رہے جتنا مرضی، لیکن دعائیں اسی لیے ہماری قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ اللہ سے وعدے کرنے پڑتے ہیں، کچھ شرمندگی، کچھ ندامت اللہ کے سامنے رکھنی بھی پڑتی ہے۔ سمجھوتا جس کو کہتے ہیں نا، سمجھوتا، اللہ قرآن میں کیا سمجھوتا کرتا ہے، ایک سورۃ توبہ کے اندر اللہ کہتے ہیں جان مال مجھے دو، مجھ سے جنت لو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سودا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کاروبار اللہ نے کیا ہے، اے انسان چل آ جا کاروبار کرتے ہیں، جان دے دے اور ایک مال دے دے، بس 2 چیزیں دے دے، میرے حوالے کر دے، مجھ سے جنت لے لے۔ یہ سودا اللہ پاک نے کیا ہے، یہ کاروبار اللہ نے انسان سے کیا ہے۔ کوئی جان، اپنی سارا جسم، اپنی مرضی، اپنی خواہشات ساری کی ساری اللہ کے تابع کر دے، ہے کوئی انسان آج؟ کوئی نہیں ہے۔ اپنا مال کلہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہے کوئی ایسا جگرا، ایسا دل کسی کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ سودے بازیاں اللہ پاک سے کرو، پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا رزق کے اوپر کتنی رزق کو کشادہ کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کاروبار کیا تھا، جان دی اور مال بھی اللہ کو دیا، اللہ نے جنت دے دی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان، کہ جنت کے اندر ہر نبی کا ایک نہ ایک رفیق ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق جو ہوگا وہ عثمان بن عفان ہوگا۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنت کے اندر جائے گا۔ یہ کاروبار کیا تھا اللہ پاک سے، جان بھی دے دی اور مال بھی پیش کر دی اللہ کے ساتھ، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اور اللہ پاک نے بدلے میں کیا دی؟ جنت دی۔ اور جس دن شہادت ہونی تھی صبح کے وقت، جمعے کا وقت تھا، عصر کے بعد شہادت ہوئی، صبح کو خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، روزہ رکھا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بشارت دی کہ اے عثمان تیار ہو جا، آج شام کی افطاری میں اور تو اکٹھے جنت کے اندر کریں گے۔ اسی دن شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ پاک سے انعامات حاصل کرنا، اس کے لیے کچھ انسان کو اپنا اللہ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کیا چاہتے ہیں تم سے، وہ دو اللہ پاک کو،
وہ تقاضے قرآن کے پورے کرو، وہ مطالبے قرآن کے پورے کرو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھر خوشحال ہو جائیں۔ نچلی سطح پہ، اعلیٰ سطح پہ اللہ کی مرضیاں جتنی بھی ہیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اپنی خواہشات کو سب اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھو کتنی خوشحالیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ جب وہ بندہ کہتا ہے نا نہیں یہ میں تو اپنے حسن تدبیر، اللہ نے فرمایا بلکہ یہی آزمائش ہے۔ آزمائش تو اب شروع ہو چکی ہے، جب پیسہ دیا تھا، مال دیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ کس میں آزمائش، عقل مند انسان کو پتہ چل جاتا ہے اللہ نے یہ اب پیسہ دے دیا ہے، سمجھو امتحان شروع ہو چکا ہے، میرا پھنس گیا ہوں میں، اب آزمائش کے اندر ہوں اب میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں، وہ نہ شکریہ ہی نہ شکریہ کرتے ہیں۔ آگے قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جی منصور بھائی بتائیں گے یہ آیت کیا ہے جی؟ قَدْ قَالَ لَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ شاباش، کھلے دل سے، کھلے دل سے، غور سے۔ جی ساتھ والا محمد ماہد، شاباش، تخفیف دنیاوی، شاباش، تخفیف دنیاوی ہے جی۔ قد قال الذین من قبلہم، تحقیق کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ یہی بات کس نے کہی تھی؟ یہ ہاں قریش کو تو مخاطب کیا جا رہا ہے نا، ان سے پہلے کس نے کہی تھی کہ یہی بات انما اوتیتہ علی علم، کہ ہمیں یہ خزانہ ملا ہے اپنے تدبیر کے اوپر، اپنے فن کے اوپر ملا ہے۔ یہ بات کس نے کہی تھی قریش سے پہلے؟ قارون نے، سمجھے؟ ہاں بنی اسرائیل کا ہی تھا قارون۔ قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تحقیق کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ کام آیا ان کو وہ جو کماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا یہ مشرکین یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی تھی، لیکن جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی، سب کے سب ہکے بکے مر گئے، نام و نشان ان کے مٹ گئے۔ آگے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی آگے سمرا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس پہنچی ان کو برائیاں ان کے اعمال کی جو انہوں نے کی۔ دیکھو غور کرو، اللہ نے فرمایا پہنچی ان کو برائیاں ان اعمال کی، ما کسبوا جو انہوں نے کمائی۔ وہ عذاب کیوں آیا ان کے اوپر؟ انہوں نے ناشکریاں کی تھی، نافرمانیاں کی تھی، اس وجہ سے ان کے اوپر کیا آیا تھا؟ عذاب آیا تھا۔ اب غور کرو، قرآن کی آیت ہے یہ۔ رزق کی جو بندش ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وہ نافرمانیوں کی وجہ سے بھی ہوتی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی حکومت نے حالات تنگ کر دی ہمارے اوپر، حکومت نے ڈالر کا ریٹ چڑھا دیا ہے، گرا دیا ہے۔ یہ ڈالر کا چڑھنا اترنا یہ وجہ نہیں ہے، وجہ انسان، یہ دل ہے اس کا، یہ دل، وجہ یہ ہے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ ظالم ٹھیک ہے۔ جب یہ خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب کرتا ہے، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی غور کرے نا انسان۔ اللہ پاک دیکھو قرآن کہہ رہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے برائیاں کی تھی اس کی وجہ سے ان کو کیا پہنچی تھی؟ وہ سارے عذاب پہنچے ہمارے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر تخفیف دنیاوی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں سے، ان لوگوں سے، من ہؤلاء ان لوگوں سے، ان لوگوں سے مراد قریش مکہ، ان لوگوں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب پہنچے گی ان کو بھی برائیاں وہ جو انہوں نے کمائی، ان کو بھی پہنچ جائے گا ہمارا عذاب جو انہوں نے کمائی۔ غزوہ بدر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وما ہم بمعجزین، اللہ نے فرمایا اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے۔ اللہ نے یہ قریش مکہ کو سنایا کہ گزشتہ ماضی کی اقوام کی طرح یہ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں، ناشکریاں کر رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے اوپر بھی ہمارا عذاب آئے گا، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے گا۔
تو پھر یہ بالکل عاجز نہیں کر سکے، یعنی ہمارے عذاب کو اپنے سے دور نہیں ہٹا سکیں گے. ٹھیک ہے، آگے دلیل عقلی ہے جی. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. دلیل عقلی نمبر 6، آیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی بھئی، اللہ کی کس صفت کا ذکر ہے اس کے اندر؟ جواد بھائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کی کس صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کس صفت کا ذکر کیا؟ ٹھیک ہے جی، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بیقدرو تنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک یہ عقلی دلائل کیوں دیتے ہیں قرآن پاک کے اندر؟ کہ انسان کی عقل سے اس میں اپیل کی جاتی ہے کہ جو اس کی عقل ہوتی ہے نا، عقل، اس کے مطابق اللہ پاک بات کرتے ہیں تاکہ اس کو اس کی عقل کے مطابق بات سمجھائی جائے کہ دیکھ رزق کی جو وسعت ہے، رزق کو فراخ کرنا اور اس کا تنگ کرنا، یہ کس کی وجہ سے؟ کون کرتا ہے یہ سارا؟ اللہ پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے، نیز اس کا ربط پیچھے بھی ملتا ہے جو قال انما اوتیتہ علی علم. ٹھیک ہے، پہلے رزق تنگ تھا، پھر اللہ کو پکارا، اللہ نے رزق فراخ کر دیا، پھر کیا کہنے لگ گئے؟ ہاں میرے علم کے مطابق. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا علم کوئی نہیں چلتا، تمہاری فن کاریگری کوئی نہیں چلتی، یہ صرف اللہ کے اختیار میں. اللہ ہی رزق جس کے لیے پھیلاتا ہے، جس کے لیے چانگ کرتا ہے، یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہے. تمہاری کاریگریاں، تمہاری فنکاریاں، اس کے اندر کوئی اس کو عمل دخل نہیں ہے. یہ انسان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. شاہ روم عیسائیوں کا بادشاہ، اس نے کوفہ کے اندر ایک بہت بڑا عیسائیوں کا پادری دستہ تیار کر کے اس نے بھیجا. عیسائیوں کا پادری، علماء کا، انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اوپر سوال کیے جائے. مسلمانوں کے اوپر انہوں نے سوال کیے اللہ کے بارے میں، اور ایسے وہ سوال لے کے آئے. ادھر کئی علماء ایسے تھے ان کو جواب ہی نہیں آئے، اور مسلمان پریشان ہو گئے کہ اگر یہ ان سوالوں کے ہم نے جواب نہ دیے تو آج ہمارے اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی، ختم ہو جائیں گے ہم. ظاہری بات ہے، علماء جو ہیں یہ نظریاتی حدود کے، نظریاتی سرحدوں کے یہ محافظ ہوتے ہیں. فوج جو ہے نا بارڈروں کے اوپر، یہ دوسری سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن علماء جو ہوتے ہیں نظریاتی سرحدوں کے، کیونکہ کوئی سلطنت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس میں علماء مضبوط نہ ہوں گے. اور سلطنت جو قائم رہتی ہے نا تو علماء کی وجہ سے، کیونکہ نظریہ کون بناتے ہیں؟ علماء بناتے ہیں. فوج جتنی بھی ہوتی ہے اس کا نظریہ کون بناتے ہیں؟ علماء. اگر علماء نظریہ بنانا چھوڑ دے، فوج کی غلط رہنمائی ہونے لگ جائے، تو پھر سمجھو وہاں پہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی. وہاں پہ دشمن قابض ہوتا ہے، دشمن نظریں جما لیتا ہے. ہرکل نے، شاہ روم نے دستہ بھیجا. اب وہ جس جگہ مجلس لگی تھی، ایک قاضی تھا جو عیسائی تھا، وہ کرسی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا، وہ سوال کر رہا. اس نے مسلمانوں کو للکارا، آؤ میرے سوالوں کا جواب دو. مجلس کے اندر مسلمان تھے، ایک چھوٹا سا بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جواب دینے کے لیے قاضی کے. اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں. اس کا والد بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا بچے تو کیا جواب دے گا، یہاں تو سب کی بولتیاں بند ہوئی ہیں، تو کیا جواب دے گا، بیٹھ جا. وہ پھر کھڑا ہوا، ابا جان مجھے اجازت تو دیں. ابا جان نے پھر بٹھایا. تیسری مرتبہ پھر وہ بچہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں سوالوں کے جواب دوں گا. بالآخر اس قاضی نے، وہ جو عیسائیوں کا پادری تھا، عالم تھا، اس نے کہا جو بچہ جواب دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے دے دے اس کو جواب. اس بچے نے اس قاضی کو جو ممبر پر بیٹھا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے سوالوں کے جواب اس وقت دوں گا، تو نیچے آ کے بیٹھ، میں ممبر پہ بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بچہ ہے، کوئی بات نہیں، ایسی ویسی کوئی کون سی بات ہے، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. اس نے بچے کو اس کرسی پہ، تخت پہ بٹھا دیا. اس بچے نے کہا کر سوال جو کرنا ہے مجھ سے. اس عیسائی عالم نے پہلا سوال کیا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دیکھو سوال. اب
اس بچے نے اس پادری سے کہا کہ گنتی پڑھنی شروع کر. اس نے گنتی پڑھنی شروع کر دی، عربی کے اندر جو بھی زبان تھی اس وقت کی. اس نے سیدھی گنتی جب پڑھنی شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8، اس نے کہا بس. بچے نے کہا بس، الٹی گنتی گن. اس نے کہا 1 ہے سب سے پہلا حرف، اس سے پہلے تو کوئی نہیں ہے. بچے نے کہا بس تیرا جواب مل گیا. جب اس مجازی 1 سے پہلے کوئی نہیں، وہ جو حقیقی 1 ہے اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ مجازی 1 ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ جو حقیقی 1 ہے وحدہ لا شریک ہے جو اس سے پہلے بھی کوئی نہیں، وہ ازلی ہے، نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا. اس عالم نے دوسرا سوال کیا، اچھا اللہ اگر ہے اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا پتہ؟ جواب دے. اس بچے نے کہا موم بتی لے کے آؤ. موم بتی لائی گئی، شمع جلائی گئی. شمع جب جلی تو کچھ جو اندھیرا تھا وہاں پہ وہ اندھیرا روشنی کے اندر تبدیل ہوا. اس بچے نے کہا کہ مجھے بتا یہ جو شمع ہے اس نے روشنی جو پھیلائی ہے یہ کس طرف پھیلائی ہے؟ اس قاضی نے کہا اس کی روشنی تو ہر جگہ ہر طرف پھیل چکی ہے. اس نے کہا سوال کا جواب مل گیا. یہ مجازی نور ہے، مجازی روشنی ہے، اس نے اپنے چاروں ارد گرد کو روشن کر دیا ہے. وہ جو حقیقی نور ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا چہرہ بھی کسی ایک طرف نہیں ہے، اس کا چہرہ بھی ہر طرف ہی پھیلا ہوا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے. اس نے تیسرا سوال کیا، اللہ اس وقت اگر ہے تو کہاں ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، اس کا جواب دے. اللہ کدھر ہے اس وقت؟ اس نے بچے نے کہا دودھ لے کے آؤ. دودھ لایا گیا. اس بچے نے کہا اس دودھ کے اندر دیکھ مکھن ہے، کہاں ہے؟ مجھے جواب دے کدھر ہے؟ اس قاضی نے جواب دیا عالم نے عیسائیوں کے کہ مکھن تو ہے ہر جگہ موجود ہے، کہ دودھ کے اندر مکھن ہے لیکن وہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اس نے کہا جواب مل گیا. اللہ کی ذات بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اللہ ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہر جگہ ہی موجود ہے. آخری سوال اس نے کہا اگر اللہ ٹھیک ہے ہر جگہ ہے تو بتا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا میں بتاتا ہوں تجھے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. اس نے کہا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھ جیسے بڑی عمر والے کو اللہ نے نیچے بٹھایا ہوا ہے اور مجھ جیسے چھوٹے سے بچے کو اللہ نے ممبر کے اوپر بٹھا دیا ہے. اللہ یہ کر رہا ہے. اور اس بچے کا نام جب وہ بڑا ہوا دنیا آج اس کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. نعمان بن ثابت نام تھا اس کا، ابو حنیفہ کنیت تھی. اور جو عیسائی وہ بڑے بڑے سوال لے کے آئے تھا نا، ہکا بکا اپنا دستہ اپنا ایمان اکٹھا کیا، بھاگ گئے سارے کے سارے عیسائی. بچپن کی حالت ہے یہ، بچپن کی حالت. اللہ نے اس قدر علم سے تابعی ہیں تقریباً 10 کے قریب صحابہ اکرام ہیں جن کی زیارت کی ہے حضرت نے. 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ. 110 ہجری میں آخری صحابی روئے زمین سے اٹھا ہے. 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. یہ امام بخاری، امام مسلم، جتنے بھی سیاہ ستہ کے حدیث کے، امام شافعی، مالک، امام احمد، سب بعد کے اندر ہیں، سب بعد میں آئے ہیں. امام ابو حنیفہ سب سے پہلی شخصیت ہے ان میں، اماموں میں، تابعین میں سے ہیں. اللہ نے کمال درجے کا اللہ نے علم عطا کیا تھا ان کو. دیکھیں جی، تو اللہ پاک یہ عقلی دلائل کیوں دیتے ہیں؟ انسان کی عقل سے اپیل ہوتی ہے، عقل کے مطابق اللہ جواب دیتے ہیں. اولم یعلم، آیا نہیں جانتے وہ بے شک اللہ ہی پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتے، اور اللہ ہی پھیلاتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہیں، جو یقین رکھنا چاہتی ہیں. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. حاضری دے دیں جی. محمد اشرف صاحب.